السلام علیکم بہنوں اور بھائیوں، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ۔ تو آج کا میرا ٹاپک یہی ہوگا کہ میں یہاں ایک وزٹ پر آیا ہوں، تو ان کے جو انڈور پلانٹ ہیں انہوں نے مجھے کال کر کے بلایا ہے کہ ہمارے انڈور جو پلانٹ ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، تو مرتضیٰ صاحب آپ یہاں آئیے اور آ کے ان کو چیک کریں، ان کو پرابلم کیا ہے، اگر اس میں کوئی ڈیفیکٹ ہے کون سی جگہ پر رکھنے ہیں ہمارے مالی کو بتائیں، ہمارے مالی کو سمجھائیں۔ تو جب میں نے یہ پلانٹ دیکھے تو مجھے دلی طور پر بہت دکھ ہوا دیکھ کر کہ یہ اتنے اچھے پلانٹ ہیں اور یہ انڈور پلانٹ ہیں، یہ دھوپ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، یہ کیسا مالی ہے جس نے یہ ایسا کام کیا ہوا ہے۔ مجھے دلی طور پر افسوس ہوا، تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں آج جو ان کو بتا کے جاؤں گا انڈور پلانٹ، ان کی حالت جتنی خراب ہو چکی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ حالت آپ اس کی دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے اس کا حشر نشر ہو گیا پودوں کا۔ تو اس طریقے سے میں آپ کو یہ آج جو ہے ان کو ایک تو میں ٹھیک کر کے دوں گا کہ ٹھیک جس طریقے سے کرنے ہیں میں اس کے بارے میں بھی ان کو سارا سمجھاؤں گا، کس طریقے سے کون سی جگہ پر رکھنے ہیں اور کتنی کھاد ڈالنی ہے، کتنی اس میں مٹی ہوتی ہے۔ انڈور پلانٹ جو ہیں ان کی کمپلیٹ کیئر کیسے کی جاتی ہے، میں نے کسی یہ کتاب سے پڑھ کے نہیں میں نے سیکھا، میں نے پریکٹیکل کر کے یہ سیکھا ہوا ہے۔ میرا کمپنیوں میں بھی لنک ہے، جو کمپنیاں جانتی ہیں کہ مرتضیٰ مالی جو ہے انڈور پلانٹوں کا یہ بہترین یہ سینئر ہے۔ تو آپ جتنے بھی ابھی یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو انڈور پلانٹ ہوتے ہیں یہ ہے کہ یہ اگر تو یہ مالی کا فرض بنتا ہے کہ پودے کی یہ اس میں کیا ہے، یہ گولڈن پام بھی لگا ہوا ہے، گولڈن پام کے ساتھ جو یہ ایک انہوں نے کین پام بھی لگایا ہوا ہے۔ تو یہ جو پتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس پتے کے اندر اگر یہ پتا پرانا ہو جاتا ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ یہ پتا اتار دیں۔ اگر یہ پتا آپ نہیں اتاریں گے تو اس پتے کے اندر جو کیڑیاں ہیں وہ اپنی جگہ بنائیں گی، انڈے بھی دیں گی اور زیادہ ہوتی جائیں گی، اس کے ساتھ پودے کو فنگس بھی پڑے گی۔ میں ایک پتا آپ کو اتار کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیڑیوں نے کتنا اٹیک کیا ہے، کتنا نہیں اٹیک کیا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور میں کمپلیٹ دکھا دیتا ہوں۔ یہی ڈیفیکٹ ہیں، یہی نقص ہیں جو لوگوں کے گھروں میں جا کر میں بتاتا رہتا ہوں، جو اپنی نرسری پر جو بیٹھ کے بات کرتا ہوں وہ بات کی بھی آپ کو پتہ ہے۔ یہ کیڑیاں جیسے یہ ابھی انہوں کیڑیوں نے اندر انڈے دیے ہوئے ہیں، جگہ بنائی ہوئی ہے، تو یہ پودا ان کا خراب مزید کرنے والی ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی تو ابھی میں یہ کیڑیاں جو ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے ہاتھ کے اوپر بھی چل رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں آپ کو یہ بالکل جو ہے ان کو ٹھیک ٹھاک کر کے آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ ان کو ٹھیک کس طریقے سے رکھنا ہے، کس طریقے سے آپ اس کو اچھا پلانٹ رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیز ہے، آپ نے اس کو نئی نئی چیزیں نہیں ڈالنی۔ انڈور پلانٹ جو پودا ہوتا ہے یہ روٹین کا پابند ہوتا ہے، تو پابند اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ جو اس کی کیئر کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے یہ پودا کتنے دن میں یہ خراب ہوتا ہے، کتنے دن میں یہ ٹھیک رہتا ہے، کتنی اس کو واٹرنگ ہوتی ہے، کس طریقے سے، اور کتنے دنوں کے بعد اس کو کھدائی وغیرہ جو گوڈی ہوتی ہے وہ کرنی ہوتی ہے۔ یہ کام ہوتا ہے مالی کا۔ تو یہ چیز ہے، جس بندے نے آپ یہ آرٹیفیشل اگر پودے گھروں میں رکھتے ہیں تو وہ آپ نہ رکھیں، یہ پودے اوریجنل رکھیں۔ آپ ان کو اوریجنل پودے پیسے ٹھیک ٹھاک لگا کے اپنا شوق کریں تو پورا شوق کریں۔ جس جگہ پر بھی یہ پلانٹ رکھیں گے، ان کو سنبھالیں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے چہرے کی رونق کو بحال رکھتے ہیں۔ یہ عام طور پر جس طریقے سے اسمیل، کوئی بیماریاں وغیرہ جو اٹیک کرتی ہیں تو یہ گھر کے باہر یہ پودے پلانٹ ہی ہوتے ہیں جو ان کو روکتے ہیں، اپنے پتروں کے اوپر یہ اٹیک لے لیتے ہیں لیکن یہ گھر میں بیماریوں کو داخل نہیں ہونے دیتے۔ یہ ایسے پودے ہوتے ہیں۔ جو آرٹیفیشل پودے ہوتے ہیں ان کی بار روٹین یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی غرض نہیں ہے، بے شک اس کے اوپر جو کوئی چیز انڈے دے جائے، مچھر جو ہے وہ اپنی اثرات ان کے پتروں کے اوپر چھوڑ جائے، لیکن نہیں، یہ واش ہوتے رہتے ہیں، ان میں جان ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ چلے میں ابھی آپ کو یہ ٹھیک کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ ٹھیک کس طریقے سے کرنے ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں۔ یہ شروع میں ادھر سے ہی کرتا ہوں، پہلے والے پلانٹ سے۔ یہ آپ کے پاس یہ 3 ورائٹیاں ہیں، آپ دیکھ لیں کہ یہ حال اس کا کیسے ہو چکا ہے۔ تو اگر تو آپ کا یہ بھی اس نے غلط لگایا، چلے خیر اس کو بھی ٹھیک کرتے ہیں۔
यहाँ से देखें अभी इसको, यहाँ से आप इसको देखें, ये घास जो मैं इसकी निकाल रहा हूँ, तो जिस तरीके से अभी मैंने इसको ठीक रखना है और ठीक करना है, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से ही मैंने इसके पत्ते काटने हैं। तो पत्ते कौन से काटने हैं? ये वाला, ये पत्ता काटना है, इसको काटना है, ये पत्ता काटें और ये पत्ता काटें। उसके बाद जो है, जैसे कि ये पत्ता देखें ना आप, ऐसी हालत तो नहीं ना होनी चाहिए जैसे इसको बकरियां खाती रही हैं, हालांकि बकरियों का काम ही नहीं है इंडोर प्लांटों के पास आना। ये चीज़ है इस तरीके से, जैसे ये मसारे अभी देखें, इसके अंदर उन्होंने वाटरिंग के लिए जगह भी नहीं छोड़ी हुई। ये फुल है, कम से कम इसके 2-2.5 इंच जैसे पौधा होता है, उसको जितनी पानी की ज़रूरत होती है वो उसके हिसाब से चलना होता है। किसी का जगह छोड़नी होती है 3 इंच, किसी की छोड़नी होती है 4 इंच, किसी की छोड़नी होती है 2 इंच। इसकी रूटीन को समझने के लिए आप जैसे देखते रहते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताता रहता हूँ। तो ठीक है, ये आगे वाले पौधे पे चलते हैं। ये देखें, इसका भी हाल वो ही है, और जिसने भी इसकी वाटरिंग की है माली है। देखें ये यहाँ से दिखाएं जी कैमरामैन साहब, ये चीज़ आप चेक करें कि ये इतनी अभी इसकी जड़ें नंगी पड़ी हुई हैं, कुछ जगह जो है वो ऐसी हैं। अगर ये चीज़ आएगी तो फिर इस तरीके का जो पत्ते हैं इसमें थोड़ा सा अटैक है, ये ख़राब भी होता है। ख़राब होने के साथ साथ ये जो पत्ता है इसका ये जुड़ जाता है। ये पत्ता अगर इसका जुड़ता है तो ये खिलने में थोड़ा सा इसको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये देखें, जैसे ये पत्ता है, अभी ये भी पत्ता ख़राब हो गया है। इन चीज़ों की वजह से ये ऐसा काम लेके आता है। अगर इसकी रूटीन ठीक होगी तो ये पौधा भी बिल्कुल ज़बरदस्त और ठीक तरीके से ये ग्रो कर पाता है। तो ये पत्ते मैं अभी जैसे उतार रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला मैं ये सारे आपको आज जो है ये मैं ठीक करके दिखाता हूँ कि ठीक इनको किस तरीके रखना है। ये लें जी, ज़बरदस्त अभी मैंने इनको ठीक करके दिखा दिया है। जिस तरीके आपको पहले भी मैंने ये चेक करवाए थे, तो अब भी आप चेक कर लें। ये अब मैंने इनको ठीक करके दे दिए हैं। तो जिस तरीके आप समझ रहे हैं कि ये देखें, अभी मैंने इसके जो इसकी मट्टी है वो निकाल के, मट्टी जो है वो थोड़ी थोड़ी कम करके इनकी एडजस्ट करूँगा। उसके साथ जो डीकम्पोज किया हुआ गोबर है वो डालेंगे। उसके अलावा खाद मैं एक तैयार कर रहा हूँ, अभी तैयार नहीं है, वो इंडोर प्लांटों के लिए होगी, तो वो भी मैं जो है इनको पहुँचा दूँगा। तो आज का मेरा टॉपिक यही था इंडोर प्लांटों के ऊपर। इसकी केयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसको ठीक करना है, इसको एसी वाली ठंडी जगह पसंद है उस जगह पर रखें, गराज में रखें, फुल धूप में इसको ना रखें। तो इस तरीके से इंशाल्लाह जैसे मेरे प्रोग्राम आते रहेंगे उनके हिसाब से मैं बताता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा टॉपिक है ये विजिट है, ये आपको अच्छा लगा होगा। अगले किसी नई प्रोग्राम के साथ मिलूँगा, तब तक अल्लाह निगहबान।